وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم۔ ایک شخص تھا جو مجلس جاری تھی، خطاب جاری تھا ایران کے اندر، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے اور 8ویں آقا کے کرم اور احسان کا تذکرہ کر رہے تھے، جیسے آج یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو وہ شخص مولانا سے آ کے کہتا ہے کہ قبلہ آپ تو بیان کر رہے تھے نا، میں نے احسان دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ بیٹھ گئے الگ اور وہ سارا قصہ اپنا سنانے لگ گیا۔ اب وہ قصہ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا تہران کا، لیکن وقت ایسا آیا کہ میں پائی پائی کا مقروض ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا۔ لوگ گھر آ کر دستک دیتے تھے، میرے پاس جواب دینے کو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کبھی ہم دروازہ نہیں کھولتے تھے، کبھی میری اہلیہ کسی کو فیس کر سکتی تو وہ کر لیتی تھیں، کبھی ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں سننا ان کے لیے بھی مشکل ہوتا تھا، تو ہم لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے تھے۔ بہت مایوس، بہت پریشان کہ کیا کریں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، قرض دینے ہیں۔ تو مجھے اچانک سے خیال آیا اور میں نے اہلیہ سے کہا کہ میں کہیں جانا چاہتا ہوں اپنی مشکل کو بیان کرنے کے لیے۔ اہلیہ نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں مشہد جانا چاہتا ہوں حضرت کی خدمت میں۔ اہلیہ کہتی ہیں کہ کرایہ کہاں سے لیں گے؟ یعنی تہران سے مشہد جانے کا کرایہ کہاں سے لیں گے؟ وہ جو آج کے حساب سے اربوں جس کے پیسے تھے، کروڑوں جس کے پاس تھا، اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ کرایہ کہاں سے لیں گے؟ تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہی اپنے رشتہ داروں سے یا کہیں سے انتظام کریے۔ وہ خاتون جاتی ہے اور کرایہ جانے کا، آنے کا اور ایک آدھ دن کا کہ جہاں وہ حرم میں ہی گزار لیں گے، ہوٹل میں کہاں رہ سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیں گے، بس اتنا ہوگا پاس۔ یہ لے کے اور مشہد پہنچ گئے۔ مشہد پہنچے اور چند گھنٹے حضرت کی ذریح اقدس کے پاس بیٹھ کے گریہ ازاری کر کے، دعا مانگ کے، زیارت نامہ پڑھ کے اور اپنی ساری کی ساری مشکل حضرت سے بیان کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے سر درد شروع ہوا بہت شدید، اور میں اٹھا کہ میں ذرا اٹھ کے کچھ کھا بھی لوں باہر سے جا کے، ایک دفعہ وضو بھی دوبارہ کر لوں گا اور فریش ہو کے دوبارہ سے آ کے پھر اپنی زیارت میں اس سفر کو، سلسلے کو جاری رکھوں گا، یہاں پہ وقت گزاروں گا۔ کہتے ہیں جب میں باہر نکل رہا تھا حرم سے تو جیب میں جب ہاتھ ڈالا کہ پیسے نکال کے کچھ کھانا کھا لوں تو جیب خالی تھی، لے جانے والے وہ مال بھی لے جا چکے تھے، رش کے اندر کسی نے نکال لیا جیب سے۔ کہتے کہ اتنی حالت بری ہوئی میری یہ کیفیت دیکھ کر کہ میں آیا تھا مشکلات کا حل لینے کے لیے، مانگے ہوئے پیسے لے کے، جو واپسی کا کرایہ تھا اور کھانے کے پیسے تھے وہ بھی میرے نکال لیے گئے۔ اب کہتے کہ مجھے کیا زیارت کا ہوش رہنا تھا یا کیا وضو کرنے کا ہوش رہنا تھا۔ ایک دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں یوں ہی چلتا چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جو ہی جیب میں میرا ہاتھ گیا اچانک سے، تو میں نے دیکھا جیب میں ایک سکہ باقی ہے میرے پاس، اور کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا اس وقت، چند سال پیچھے اگر چلے جائیں تو ایران کے اندر ٹیلی فون بوتھ لگے ہوتے تھے کہ جن کے اندر سکہ ڈالا جاتا تھا تو لوکل کال وہاں پر کی جا سکتی تھی۔ ایک سکہ پھینکتے تھے اور کال کر لیتے تھے، نمبر ڈائل کر لیتے تھے۔ آج کل بھی ہیں لیکن آج کل کارڈ اس میں لگانا ہوتا ہے۔ تو اس کو خیال آیا کہ میں اب جو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں، اتنا امیر آدمی ہوں، اور اب حالات بدل گئے ہوں، اس کے لیے آسان نہیں ہوتا کسی سے مانگے کہ مجھے واپسی کا کرایہ دے دیجیے۔ ہوا ہے، بہت ہوا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، میری جیب کٹ گئی، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، آپ مجھے واپسی کا کرایہ دے دیجیے۔ کہتا ہے یہ ہم اس کو برا سمجھتے تھے اپنی زندگی میں کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، بعض پروفیشنل۔ تو آج میرے اوپر وہ وقت آ گیا، میں کیسے کسی سے جا کے مانگوں کہ مجھے ایک وقت کا کھانا اور تہران کا کرایہ دے دیجیے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیسے فیس ٹو فیس مانگوں گا؟ ایسا کرتا ہوں سکہ ڈالتا ہوں اور کوئی بھی فرضی نمبر ڈائل کرتا ہوں یہاں سے، کسی نے اٹھا لیا تو اٹھا لیا، اس کو اپنی مشکل بتا دوں گا۔ اس نے فون ملایا اور وہ نمبر مل گیا۔ ایک شخص نے اٹھایا، اس نے کہا کہ میں پریشان حال ہوں، اپنی مشکل کے لیے یہاں پر آیا تھا زیارت کرنے، لیکن میرے پیسے چوری ہو گئے۔
کرایہ نہیں ہے واپسی کا اور کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہے، اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو میری ہیلپ کر دیجیے۔ انہوں نے کہا آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلکہ آپ پہ چارہ خسروی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ وہیں ٹھہریے، کچھ دیر کے بعد آپ کو لے لیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بہت بڑی گاڑی کے اندر ایک شخص وہاں سے اترا اور ان سے کہا کہ آپ نے فون کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا تھا۔ یہ ان کے ساتھ بیٹھے اور آ گئے۔ وہ ڈرائیور تھا۔ کافی فاصلے پہ ایک بہت عالی شان گھر کے اندر وہ گاڑی دروازہ کھلا اور اندر آ گئی۔ یہ اتر رہے تھے تو اندر سے سیڑھیوں سے ایک شخص اتر کے ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور آ کے ان کو سینے سے لگا لیا، اس شخص کو اندر لے کر کے گیا اور بہترین کھانا کھلایا۔ اب یہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک مسئلہ تو آپ نے میرا حل کر دیا، اب خدا آپ کا بھلا کرے، اتنا کر دیجئے، مجھے کرایہ دے دیجئے اور میں باعزت طریقے سے یہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو اتنے میں چائے لے کے ایک بالکل بچہ 12-14 سال کا نوجوان آیا اور وہ رکھ کے چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کو 2 سال پہلے برین ٹیومر ہوا تھا۔ ہم مشہد کے ڈاکٹرز سے مایوس ہو کے تہران لے گئے۔ تہران والوں نے کہا کہ یہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں ایک امیر آدمی ہوں، دنیا میں کسی ملک میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کو پتا ہو کہ جو اس کا علاج کر سکتا ہو تو بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ہاسپٹل ہے، وہاں لے جائیے، اگر پیسہ ہے تو لے جائیے، ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے، شاید بچ جائے شاید نہ بچے۔ انگلینڈ پہنچ گئے، 3 ٹیسٹ انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ اب یہ وہی آدمی اس شخص کو سارا واقعہ سنا رہا ہے جس نے فون کیا تھا اور کھانا کھا چکا تھا۔ سارے ٹیسٹ ہو گئے، 2 ٹیسٹ ہوئے اور پازیٹیو آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تینوں پازیٹیو آ گئے تو پھر سوری، پھر آپ واپس لے کے چلے جائے گا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ایک شخص آیا لیب سے باہر اور اس کو کہتا ہے کہ 2 ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں، تیسرا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، دعا کرنی آتی ہے تمہیں؟ اس نے کہا بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ دعا کرو کہ یہ تیسرا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے، ورنہ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، میرا اکلوتا بیٹا اور بہت پیارا بیٹا۔ میں ہاسپٹل کے صحن میں آیا اور مجھے اچانک سے یاد آیا، میں نے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے توسل کیا، اللہم صلی اللہ علیہ، اور مولا سے عرض کی کہ مولا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو بچا لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے زائرین میں سے کسی ایک زائر کی ایسی مشکل حل کروں گا کہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت نے میرا بیٹا پلٹا دیا۔ وہ ٹیسٹ والے آئے، انہوں نے کہا کہ نیگیٹو آ گیا، پہلے والے دونوں ٹیسٹ دوبارہ کریں گے ہم۔ پہلے والے دونوں ٹیسٹ دوبارہ کیے، وہ بھی نیگیٹو آ گئے۔ کہا کہ آپ جائیے واپس۔ اس نے کہا کہ کوئی دوائی لکھ دیجئے، کوئی نسخہ لکھ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جو انسان ٹھیک ہوتا ہے اس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں بالکل صحیح سالم بیٹے کو لے کر واپس آیا، لمحوں میں میرے سامنے ایک دعا کی وجہ سے اور ایک دعا کے ذریعے سے حضرت نے اس کو شفا دلوا دی، باذن اللہ اس کو شفا دلوا دی۔ اور میں 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا اور تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے وہ زائر نہیں مل رہا تھا کہ جس کو میری طرف بھیجا جاتا۔ رات میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ کل تہران سے میرا ایک زائر آ رہا ہے اور وہ تمہیں ملے گا، تم نے جو 2 سال پہلے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، کل اس وعدے کے وفا کرنے کا دن ہے، میرے اس زائر کی مشکل حل کر دو۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا مشکلات ہے؟ اس نے ساری مشکلات تو پہلے ہی بتا دی تھی۔ 200 ملین کا مقروض تھا وہ شخص، آج کے 200 ملین نہیں، اس وقت کے 200 ملین، یعنی 200 فلیٹس کی قیمت بنتی ہے، 200 فلیٹس کی۔ 200 ملین کا چیک لکھ کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا کہ یہ تمہارے اور یہ میں نے واپس نہیں لینے، جاؤ جس کا قرض دینا ہے سب کو بلا کے ان کا قرض لوٹا دو۔ یہ بتاؤ کہ دوبارہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کتنے چاہیے؟ اس نے کہا 80 ملین۔ اس نے ایک اور چیک لکھا، کہا کہ یہ قرض دے رہا ہوں تمہیں 80 ملین کا، لیکن
کوئی شرط نہیں ہے. اگر تمہارا بزنس سیٹل ہو گیا, اگر تمہیں اس سے پروفٹ شروع ہو گیا تو مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹانا شروع کر دینا, ورنہ ضرورت نہیں ہے. اور اس دوران اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی قرض معاف, اگر تمہاری ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی قرض معاف. اس کے بعد اپنے ملازم کے ذریعے سے ٹکٹ کا بندوبست کیا اور اس کو تہران روانہ کیا اس شخص نے. اور جاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے, کہیں میں اپنے وعدے میں بے وفائی نہ کر بیٹھوں. میں نے حضرت سے کہا تھا کہ میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا, ابھی بھی بتا دو اگر کوئی کسر باقی چھوڑی ہے تو میں ابھی یہاں پہ حل کر دوں مشکل. وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ. وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ وَسَجِيَّتُكُمُ